جس جرم میں بند کر دیا گیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا، میرا جرم یہی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے بچے ڈمپر کے نیچے آ کے، واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کے جاں بحق ہو رہے ہیں، تو ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کو اور تمام ہیوی ٹریفک کو دن کی اوقات میں شہر میں آنے سے روکا جائے۔ نہیں کرے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ عوام روکے، اور اس جرم میں مجھے دہشت گردی کی دفعات لگا کے جیل میں ڈال دیا، اور ظاہر ہے میں اگر ضمانت پہ رہا ہوں تو اب جیل کورٹوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ وہ کیسز میں ضمانت پر میں رہا ہوا تو تیسرے کیس سرجانی کا لا کر اس میں انہوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر مجبوراً اس میں بھی ضمانت لینی پڑی۔ میں نے جس طرح کہا تھا کہ حکومت بھاری رقوم رشوت کے طور پہ وصول کرتی ہے، ڈمپر سے بھی اور واٹر ٹینکر سے بھی۔ کراچی شہر میں 12,000 واٹر ٹینکر چلتے ہیں، جس میں سے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو بن گیا، وہ ہیں 358، اور ان 358 میں سے بھی جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ ٹوٹل 60 ہیں، 60 12,000 میں سے۔ تو یہ کراچی جو ہے وہ مافیاز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں آج جو ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، ہم نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشورہ کیا، تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کراچی میں بہت سارے ہائیڈنٹس ہیں جو لیگل بھی ہیں اور انلیگل تو بہت سارے ہیں۔ جو لیگل ہائیڈنٹس ہیں، نیپا کے اوپر ایک ہائیڈنٹ ہے، وہ حاجی غلام نبی کا ہے، جو مطلب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ باقاعدہ ٹینڈر کر کے اور وہ الاٹ کرتا ہے، نیلامی ہوتی ہے، اس کی کروڑوں روپے کی نیلامی ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی باقاعدہ ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہائیڈنٹ 6 گھنٹے چلے گا، باقی ٹائم جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جائے گا، اس لیے کہ پانی کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 6 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے تمام ہائیڈنٹس چلتے ہیں۔ نوزلز کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو 4 نوزل الاؤ کیے ہیں، 4 کی جگہ 6 چل رہے ہوتے ہیں، 3 کی جگہ 5 چل رہے ہوتے ہیں۔ نیپا کے اوپر حاجی غلام نبی کا ہائیڈنٹ ہے، سفورہ کے اوپر فاروق ایوان کا ہائیڈنٹ ہے جو فاروق ایوان کو الاٹ ہے، فیچر کالونی کے اوپر طارق کا ہائیڈنٹ الاٹ ہے، اسٹیل ٹاؤن شیرپاؤ پہ نیاز احمد اور جمشید پارٹنر ہیں، ان کے نام یہ ہے، سخی حسن کا شیر محمد بلوچ کے نام پر ہے، جو کرش پلانٹ ہے شہزاد احمد اور شاہ محمد یہ دونوں پارٹنر ہیں، ان کے نام پر یہ ٹینڈر ہوا اور یہ ایوارڈ ہوا ان کو۔ اس طرح کرش پلانٹ نمبر 2 پر جو ہے وہ اکبر کے نام ٹینڈر ہوا تھا، لیکن اکبر جو ہے وہ اس کو بائی فورس وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اب وہاں پہ شاکر اس ہائیڈنٹ کو چلاتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے کلیکٹ کی لیگل جو ہائیڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ درجنوں انلیگل ہائیڈنٹس ہیں جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے باقاعدہ ایما پر چلتے ہیں، بھاری رقوم ادا کر کے چلتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو بھی، میئر صاحب کو بھی اور وزیر بلدیات کو بھی ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی جانوں کو ارزاں نہ سمجھا جائے، یہ انسانی جانیں قیمتی ہیں، انہیں زبان کی بنیاد پر حقیر نہ سمجھا جائے، اس شہر کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ شاید کہا تھا کہ جو اب تک 171 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جنوری اور فیبرری کے اندر، یہ 171 لوگوں کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں حادثہ تھا۔ اگر 171 لوگ پنجاب کے اندر حادثے میں اس طرح جاں بحق ہوتے تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا، لیکن اس کراچی کے لوگوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے۔ تو میں متنبع کرنا چاہتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو اسد اللہ خان صاحب ہیں، جو میئر صاحب ہیں مرتضی وہاب صاحب اور وزیر بلدیات صاحب، کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہے وہ واٹر ٹینکرز کو جو غیر رجسٹرڈ ہیں، جن کا اندراج یا جن کا رجسٹریشن واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس نہیں ہے، ان کی کسی بھی جگہ سے پانی کی فراہمی ان کو روکی جائے، ہائیڈنٹس کو باقاعدہ حکم دیا جائے اور مانیٹرنگ کی جائے کہ ایسے ٹینکرز، واٹر ٹینکرز جو موٹر وہیکل کے جو اسپیسیفیکیشنز ہیں
जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो टैंकर चल रहे हैं, अगर वो उस फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते तो भी उनको रिफिल नहीं किया जाए, इसलिए कि जो हादसे होते हैं वो टैंकर्स की फिटनेस न होने की वजह से होते हैं। आप एक पुराने ज़माने के बगैर हाइड्रोलिक ब्रेक के आप बेल्ट के ऊपर चलते हैं, वो वाटर टैंकर्स आप चला रहे हैं जिनको अलाउ नहीं होना चाहिए। तो जो फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते उसको वज़ीर बल्दियात, मेयर और वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के जो एमडी हैं असदुल्ला खान साहब, वो पाबंदी लगाएं कि ये इनकी रीफिलिंग हाइड्रेंट से ना हो। और अगर ये सिलसिला नहीं रोकते और ये टैंकर्स इन हाइड्रेंट से पानी लेकर शहर में दंदनाते फिरते हैं और अगर उसके बाद कोई हादसा होता है तो महाजर कौमी मूवमेंट वाज़े तौर पर ऐलान कर रही है कि महाजर कौमी मूवमेंट वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एमडी, मेयर और वज़ीर बल्दियात के ख़िलाफ़ किसी भी हादसे की एफआईआर बराह रास्त कटवाएगा, इसलिए कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, इनके मातहत ये इदारे काम करते हैं और जानबूझकर पैसों की वजह से ये तमाम कानून की खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं। ये अगर चाहें तो इस पर अमल दरामद इनके लिए कोई मसला नहीं है। एक हुक्म के तहत ये पाबंदी लगा सकते हैं कि किसी हाइड्रेंट के ऊपर फिटनेस के बगैर और रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई टैंकर, वाटर टैंकर जो है वो रिफ़िल नहीं किया जाएगा, तो हादसात कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करते। जब आप लगभग इस कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट का जो आदाद शुमार दिए हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 42 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। और इन 42 लाख गाड़ियों को आप एक हुक्म के तहत आप अजरक वाली नंबर प्लेट्स का जो है वो आपने हुक्म सादिर फरमाया और आपने कहा कि फ़लाँ डेट तक अगर आपने नंबर प्लेट्स नहीं ली तो आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। जब आप एक हुक्म पे 42 लाख गाड़ियों को उनकी नंबर प्लेट्स चेंज कर सकते हैं, तो ये 12,000 टैंकर या तो रजिस्टर्ड होने चाहिए और अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनकी फ़िटनेस होनी चाहिए। ये आपके एक हुक्म पे हो सकता है। और अगर आप जानबूझकर ये हुक्म नहीं दे रहे और आप उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं तो हम इस बारे में फ़ैसला कर चुके हैं